اور فائنانشیل کنٹرول ان کو دے دیا گیا تھا. تو اس کا پیچھے مقصد یہی تھا کہ جو گورنمنٹ کی یا ڈپارٹمنٹ کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کے ایزی ریکروٹمنٹ ہو جائے اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی بہتر کی جا سکے، کیونکہ اس کو ڈپارٹمنٹ نے دونوں طریقے سے ایڈمنسٹریٹولی بھی اور فائنانشلی بھی ان کے حوالے کر دیا تھا. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ خود اس سے لا تعلق ہو گیا، ڈپارٹمنٹ بھی ویسے مانیٹرنگ کرتا رہا جیسے باقی اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کی کر رہا تھا. تو ظاہر ہے وہ کمپنی ہے، کمپنی نے اپنا ایچ آر رکھا اور وہ ایچ آر اپنی اسپیشل ان کی کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق رکھا، اور وہ اس کے لیے کمپنی بھی پابند ہے اور جو ایچ آر ہے وہ بھی پابند ہے. اور ان کو جب یہ لیٹر دیے گئے اپوائنٹمنٹ کے، اس پہ سارا کچھ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. اس کے لیے پھر احتجاج کرنا یا دھرنا دینا یا مطالبات لے کے آ جانا تو وہ کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور یہ کوئی مناسب طریقہ بھی نہیں ہے. ہم اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو شاید ان ساری چیزوں کا اندازہ نہ ہو، آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسے ایگریمنٹ کیا گیا ہے اور وہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے. ایسی بالکل کوئی صورت حال نہیں ہے. یہ کمپنی کے امپلائی ہیں اور اس میں کافی ساری ریلیکسیشنز ہیں جو ریکروٹمنٹ پالیسی جو گورنمنٹ کا جو طریقہ کار ہے ان کا طریقہ کار ویسا نہیں ہے. وہ اسی لیے ہے کہ سیٹیں ویکنٹ نہ ہوں، جلد از جلد سیٹیں فلڈ ہو جائیں اور ان لوگوں کو ان کے اپنے پیکج کے مطابق آرڈر دے دیے جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹیوں پہ جائیں اور کم از کم اس قسم کے مطالبات جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کیے جا سکتے. جب وہ احتجاج غلط کر رہے ہیں تو آپ جا کے انہیں ہٹائیں. آپ کے پاس یہ رائٹ ہے. وہ سڑکیں بلاک کر کے پورے لاہور کو انہوں نے بند کر دیا ہے. ایک طرف ہم لاہور میں انوائرمنٹ کے بولار ہو رہے ہیں، کہاں محکمہ ماحولیات کو ایکٹیو کر رہے ہیں، کبھی ٹریفک وہ سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں پھر آپ کا فرض ہے نا، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ ان سب کو فارغ کر دیں. آپ کے پاس تو یہ اختیار ہے. جی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آپشن ہے. اس پہ ظاہر ہے کہ ابھی کل ہی وہ آئے ہیں تو اس آپشن پہ بھی ہم غور کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پبلک کو کسی صورت بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہی درخواست تو میں کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہاں سے سڑک بھی خالی کر دینی چاہیے، اور اگر کوئی ان کی بات ہے تو کوئی اور چیز ریگولر ہونے والی یا کوئی ایسے اس قسم کا تو کوئی آپشن ہے نہیں. لیکن کوئی اور ایسی چیز ہے جس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے تو وہ تو پھر کہیں بھی کی جا سکتی ہے. تو وہ اس کے لیے کوئی روڈ مناسب. ایک تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ کسی ایک بندے کی بھی نوکری نہیں جا رہی، ٹھیک ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ جو لوگ احتجاج پہ آئے ہوئے ہیں ان کو خدا نخواستہ ہم فارغ کر رہے ہیں. نہ پہلے کسی نے کہا ہے، نہ کوئی ایسی محکمے کی طرف سے کوئی موومنٹ ہوئی ہے کہ کسی کی نوکری ختم کی جا رہی ہو. کسی بندے کی نوکری ختم نہیں کی جا رہی، سارے اپنی نوکریوں پہ برقرار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ محکمے نے ریکروٹمنٹ پروسیس بھی شروع کر دیا ہے، اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ بھی آئی ہوئی ہے غالباً ڈاکٹرز کے لیے، اور اس کے ساتھ کچھ اور اسپیشلٹیز ہیں اس کے لیے ایڈ ہاک کی اپروول مل گئی ہے. اور وہ 11 تاریخ میرا خیال ہے کہ 11 لاسٹ ڈیٹ تھی فار سبمیشن آف اپلیکیشن. اس کے بعد اس کے مطابق انٹرویو ہوں گے اور لوگوں کو نوکریاں ملیں گی.
روزگار کسی کا نہیں چھینا جا رہا، اور ہم نے اپنی جو ایس بی ایز ہیں، سکلڈ برتھ اٹینڈنٹ ہیں، اور جو اپنے ہاسپٹلس کی ضروریات ہیں وہ بھی ہم نے پوری کرنی ہے. تو اور اس چیز کو انشاءاللہ انشور کریں گے کہ جو بھی ہمارے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، جو ہماری بی اے یو سے لے کے ایون ڈی ایچ کیو تک کہیں کوئی پوزیشن ویکنٹ نہ رہے، لوگوں کو روزگار بھی مل جائے اور ہماری سروس ڈیلیوری بھی بہتر ہو. اس کے لیے یہ ساری ایکسرسائز کی گئی ہے اور پروسیس اس کا شروع ہو چکا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا. ڈاکٹر صاحب، اور میں نے تو ابھی تک کوئی 3-4 سال میں اس کو دیکھتے ہوئے مجھے ہو گیا 2018 سے لے کر اب تک کہ پہلے لیڈی ہیلتھ ورکرز جگہ دیا کرتی تھی، ان کا مسئلہ تو ڈی جی صاحب نے حل کر دیا. اس کے بعد پھر آگے لیڈی ہیلتھ وزٹرز، تو ان کے بھی معاملات بن گئے. پھر ان کے گارڈز آ گئے. یہ ہر دوسرے تیسرے دن شہر کو بلاک بتا دیں کہ اب یہ تو میڈیا کو تو آپ نے انفارم کر دیا ہے کہ جی اصل حقائق کیا ہیں، اب ان کو اٹھانے والا کام کون کرے گا؟ سر آپ کو بتانا ضروری تھا. باقی مختلف آپشنز ہمارے پاس ہیں، لیکن سب سے جو آخر والی آپشن ہے وہ ہے کسی کو نوکری سے ٹرمینیٹ کرنا. وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. وہ اگر وہ کرنا پڑا تو لاسٹ ریسورٹ ہے، کیونکہ اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی کے بہکانے میں اگر وہ آگے یہاں بیٹھ گئے ہیں تو ان کو بتانا ضروری ہے کہ آپ اپنا نہیں تو اپنے خاندان کا. کیا ان کو اٹھانے کے لیے ڈی جی صاحب طاقت کا استعمال کریں گے؟ میں محکمہ یا پولیس کے ذریعے ان کو اٹھائیں گے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ 2-3 باتیں سب سے آخر میں آتی ہیں، جس میں ٹرمینیشن اور یوز آف فورس، جینٹل پرسویشن، آپ کے ذریعے سینسٹائزیشن، آپ کو ہماری آواز بن کے بتانا. اس کے بعد جو ہم کریں گے اس میں سب سے آخری جو مرحلہ ہے وہ اللہ نہ کرے وہاں پہ ہے، وہ ہے یوز آف فورس یا ان کی ٹرمینیشن. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں پرماننٹ نہیں تھی اس میں لکھا ہوا ہے آلریڈی، اور اس کے بعد اب آپ نے بولا کہ جاب سے جو ہے ان کو ٹرمینیٹ بھی کر دیا جائے گا. نہیں کر دی جائے گا، وہ آخری حل میں ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا. تو پھر وہی دھرنے پہ تو وہ پھر بھی آئیں گے کیونکہ وہ جاب لیس ہو جائیں گے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کو جس مقصد کے لیے ریکروٹ کیا گیا ہے کمپنی نے، وہ ہے صحت عامہ کی سہولیات کو پہنچانا. اگر وہ غیر معینہ عرصے کے لیے وہاں سے ایبسنٹ ہوتی ہیں تو بھی تو قابل برداشت نہیں ہے نا. ہم نے ان کا بھی سیف گارڈ کرنا ہے اور اپنے لوگوں کی صحت کا بھی خیال کرنا ہے کہ وہاں پہ اگر ہیلتھ کیئر پرووائڈر نہیں ہے جو ان کی ذمہ داری ہے تو وہاں ہم کیا کریں گے. ہماری آپشنز کھلی ہیں، لیکن میں پھر کہتا چلوں کہ ہم جو یوز آف فورس اور ٹرمینیشن لاسٹ ریسورٹ ہے. ہم صرف بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہڑتالی ملازمین ہیں وہ شاید نہ سمجھیں. ان کو خود بھی پتہ ہے کہ کیا چیز قابل قبول ہے محکمے کے لیے، کیا چیز کے اوپر کوئی حل نہیں نکل سکتا. بہت شکریہ.